ماخوذ ہے قرآن مجید کی آیت اللہ نور السماوات والارض۔ اس ادارے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے درجن بستیوں میں مکاتب کے قیام کا سلسلہ جاری ہے۔ گجرات کی بات ایسی ہے کہ یہاں چونکہ حضرات صحابہ اور تابعین کی بھی آمد ہو رہی ہے، اسی لیے قرن اول سے قرآن مجید کی تعلیم کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ ماضی قریب میں اگر ہم دیکھیں تو خود حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے، بات کے اکابر، اس کی برکت سے ہمارے یہاں ہر گاؤں الحمدللہ مکتب قائم، بلکہ ہمارے آباء و اجداد نے مکاتب کے لیے بڑی بڑی جائیدادیں وقف کی۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر بھی آپ کو مکتب کی عمارت ایک دارالعلوم کی شکل کی نظر آئی، حالانکہ وہ بھی مکتب ہوگا 3 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا۔ اوقاف اس قدر ہے اس کے لیے کہ اوقاف کی آمدنی سے الحمدللہ مکاتب کا نظام بہت اچھا چل جاتا ہے۔ یعنی آج کی زبان میں کہوں تو کروڑوں روپے کی زمین اور عمارتیں وقف ہیں ہر مسجد۔ یہ ہمارے باپ داداؤں کی دور اندیشی تھی اور اللہ کی توفیق تھی۔ ضرورت اس طرح پیش آئی کہ ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے میزبانی کو بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ اہل گجرات دنیا میں جہاں بھی ہیں، اکابر اہل علم ان کی میزبانی کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ گجرات میں فیکٹریاں، انڈسٹریز، اس کی نسبت سے ملک کے دوسرے صوبوں کے مسلمان بڑی تعداد میں ہجرت کر کے آئے، اور پورے صوبے میں جہاں جہاں بھی انڈسٹریز ہیں وہاں وہ مسلمان آباد ہوئے۔ ہمارے یہاں کئی شہر ایسے ہیں، مثلاً واپی، سورت، احمد آباد، بروڑا، کہ اس کے اندر پورے ملک کے مسلمان آپ کو ملیں گے۔ یہ مسلمان آئے روزگار کے عنوان سے، جہاں سے آئے تھے وہاں تعلیم کا مکتب کا کوئی نظم نہیں تھا۔ یہ بہت بڑا سبب ہوا ہمارے یہاں کہ کچھ علاقوں کے اندر مکتب کی تعلیم کی مہمان آنے والے مسلمان۔ دوسرا سبب بنا کہ مہمان آنے والے مسلمانوں میں غربا کی بھی بہت بڑی تعداد، جس کی وجہ سے شہروں کے اندر سلم ایریے قائم ہوئے، جھوپڑ پٹیاں، اور ان جھوپڑ پٹیوں کے اندر شہروں کے اندر تعلیم کا کوئی نظام قائم نہیں۔ ایک تیسرا سبب یہ ہوا کہ سرکاری ملازمتوں کے عنوان سے لوگ دوسرے صوبوں سے آئے، ان کے پاس تعلیم کا کوئی نظام نہیں تھا۔ اور ایک چوتھا سبب جو 5-6% میں ہے کہ ہمارے صوبے کے دور دراز کے کچھ
کچھ علاقے جیسے کہ سرحدی علاقے، چونکہ یہاں دور تک پڑوس کی سرحد رہتی ہے، وہاں مکاتب مختلف وجوہات سے قائم نہیں ہو سکے۔ ایسے جنگلات کے سلسلے میں گجرات میں مختلف تنظیمیں قائم ہوئی کہ جہاں مکتب نہیں ہے وہاں مکتب قائم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو کام لینا تھا تو دلوں کے اندر بات ڈالی گئی۔ ہمارے یہاں قریب کے اندر آہوا ڈام کا جنگل مشہور ہے، بڑا جنگل ہے، جنگلی جانور بھی وہاں بہت مشہور ہے۔ وہاں دھرمپور ایک بستی ہے جو کسی زمانے میں ہندو راجا کا اسٹیٹ تھا، وہاں اس کا محل بھی ہے۔ اس نے کسی زمانے میں اپنی آرمی کے لیے ایران وغیرہ سے سپاہی بلائے اور ان کو جنگلات کے اندر بڑی بڑی جاگیریں دے کر آباد کیا۔ 30 سال پہلے ان میں سے بچے کچھ بڑی عمر کے گھوڑوں کو میں خود ملا کو فارسی بولتے تھے، فارسی میں بات کرتے تھے۔ ان کی نسلوں کو بعد میں دینی تعلیم نہیں ملی جنگل میں۔ یہ 4 قسم کے مسلمان بالکل بارڈر ایمان اور ابتداء۔ اور اس کے بعد جو ہونا ہے وہ آپ جانتے ہیں، مندر بھی مسلمانوں کے گھروں میں، بت پرستی بھی مسلمانوں کے گھروں میں۔ یہ کون علاقوں میں؟ ایک مرتبہ حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب پانوی نور اللہ مرکز واقعی بکثرت تشریف لاتے تھے۔ ناسک سے ٹرین ہوتی تھی، واپی سے ٹرین نہیں ہوتی تھی، واپی سے ناسک بائی روڈ سفر ہوتا تھا حضرت کا۔ تو جنگلات سے گزرنا ہوتا تھا۔ ایک دو علماء سے فرمایا کہ دیکھو ان جنگلات میں کہیں مسلمان ہوں گے، ہمارے علماء نے ان جنگلات میں تلاش شروع کی تو کئی گاؤں کے اندر وہ اصل ایرانی مسلمان، افغانی مسلمان ملے اور ان کے اندر یہ کام شروع ہوا۔ وہاں سے آتے ابتداً 4-5 مکتب سے۔ الحمدللہ اس وقت کے اوپر ہماری ایک مستقل جماعت ہے جو ہر ضلع میں تلاش کرنا ہی ان کا کام ہے۔ کام مسلمان ہیں، اب تک مکتب نہیں، اور کیسے ہم جاری ہیں۔ محتاط اگر میں بتاؤں تقریباً 80% ایریا کور ہو چکا ہے۔ الحمدللہ 20% ایسی جگہیں نکل سکتی ہیں کہ جہاں تک مکتب نہ ہو، اس میں بہت بڑی رکاوٹ ہمارے لیے کچھ گمراہ فرقے، ان کی وجہ سے ہم وہاں کام شروع نہیں کر پا رہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک جماعت مستقل اسی کام کی ہے، ایسی جگہ تلاش کرنا اور مکتب قائم کرنا۔ مکاتب شروع ہوئے، نصاب کی ضرورت پیش آئی، تو نورانی قاعدہ اور دوسری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے مستقل نصاب تیار کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پھر مدرسین کی تدریب کا سلسلہ شروع ہوا کہ ان کو پڑھانے سے پہلے جانچا جائے ان کا خود کا قرآن کیسا ہے، قرآن صحیح کرایا جائے۔
بچوں کو کیسے پڑھانا، یہ باقاعدہ کم از کم 15 روز قیام دام یا لازمی۔ کابودرا ہمارا اول سینٹر ہے، ثانیت یہ جگہ ہے۔ پھر ان کا امتحان ہوتا ہے، پھر وہ تدریس کے لیے جاتے ہیں، اس کے بغیر تدریس کے لیے نہیں جا سکتے۔ امتحان کا بھی مستقل نظام، اور الحمدللہ اتنا مستحکم نظام ہے کہ 15,500 طلبا کی ہر ایک کی کیفیت ششمائی سالانہ امتحان کی جانچی جاتی ہے، پچھلے امتحان سے تقابل کیا جاتا ہے، اور استاد کو آئندہ کا کام حوالے کیا جاتا ہے۔ یہ کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں، ہم تو آپ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے بات بہت مختصر عرض کرنی ہے۔ نورانی مکاتب صرف بنجر بستیوں میں کام کرتے ہیں کہ جہاں آج تک مکتب نہیں تھا، مسلمان ہیں، وہاں مکتب قائم ہوتا ہے، اور جہاں پہلے سے مکاتب قائم ہیں ان مکاتب کو کیسے تعلیم تربیت میں مضبوط بنایا جائے، یہ ہمارا دوسرا شعبہ ہے۔ چونکہ ہماری ایک طویل عرصے سے مکاتب قائم ہیں، اس کی تاریخ بھی نکالنا مشکل، کم از کم 150 سال سے تو ہمیں ثبوت ملتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، جیسے کہ بہت سے مورخین نے لکھا ہے۔ تو ان مکاتب کو کیسے تعلیم تربیت میں مضبوط کیا جائے، یہ ایک مستقل شعبہ ہے، اور اس کے ماتحت اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے کشمیر سے تامل ناڈو تک اور بنگال سے لے کر گجرات، ملک کی چاروں سمت سے علماء یہاں تدریس کے لیے آ رہے ہیں۔ نصاب جاری ہو رہا ہے کئی جگہوں کے اوپر۔ جمعیت علماء ہند کی درخواست پر دفتر پر اور ہریانہ میں 2 جگہ کے اوپر تدریبی کیمپ ہوئے ہیں۔ بیرونی ملکوں کے اندر بھی ماشاءاللہ تدریبی کیمپ ہو گئے، سینٹرل امریکہ میں، پاناما میں، کینیڈا میں، افریقی ملکوں میں، وہاں بھی تدریبی کیمپ ہوئے۔ برادر مکرم مولانا اسماعیل صاحب کی کتابیں آپ دیکھیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا، ہم ان کو مجدد مکاتب کہتے ہیں۔ یہ رات دن انہوں نے اپنا وردہ بچھونا بنا لیا ہے اس کو۔ اللہ نے اس جماعت میں ماشاءاللہ صدر مفتی بھی ہیں جو رات دن فتاویٰ لکھتے ہیں، جس وقت آپ کے پڑوس میں اس میں سے فرد بیٹھے ہوئے ہمارے مفتی رضوان صاحب، مفتی اعظم احمد آباد، پورے احمد آباد کی سب سے وزندار شخصیت ہے کہ فتاویٰ مرجع سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت مولانا خود سالانہ سال سے داؤد شریف، مسلم شریف پڑھاتے ہیں، یعنی اساتذہ حدیث بھی ہیں، فتاویٰ لکھنے والے بھی ہیں، لیکن اس کام کی اہمیت کو لے کر اس میں لگے ہوئے ہیں، اور ایسے لگے ہوئے ہیں کہ تدریسی کام کے مقابلے میں اس کام کو وہ ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی جب کبھی سبق وہاں چھوڑنا ہوتا ہے چھوڑ دیتے ہیں مکاتب کے کام کے لیے، اس قدر ترجیح انداز میں کام کرتے ہیں۔ اور کچھ ہمارے اور حضرات ہیں، انشاءاللہ بعد میں سب کا آپ سے تعلق کرائیں گے، جو سمجھو کہ رات میں خواب میں بھی اسی فکروں کو لے سکتے ہیں، بیدار رہنے گئے خواب میں بھی ان کو یہی فکرے رہتے ہیں، اور اسی کی یہ برکت ہے۔ چونکہ بنجر بستی میں ہم کام کرتے ہیں، ہم پہلے 20 روپے ان سے مانگتے تھے کہ ایک بچے کے 20 روپے، تو ایسا تجربہ بھی ہوا کہ انہوں نے 20 روپے کے خاطر بچوں کو بھیجنا بند کر دیا۔ بالکل غریب اجڑی ہوئی بستیاں، پتہ نہیں مفتی توصیف صاحب نے کنٹینر دکھایا کہ نہیں دکھایا، ایک نمونہ تھا۔ تو ہماری یہ مجبوری ہوگی کہ مالی نظام بھی ہونا چاہیے، ایک مجبوری ہماری، جس کے ماتحت
ساتھ اس وقت سارے مکاتب اور جو دوسرے مکاتب پہلے سے قائم ہیں خود کفیل ہے تعلیم تربیت کو کیسے مضبوط کیا جائے اس کا کام کرتے ہیں. بہرحال ہم کا سب تعلیم بن کر بیٹھے ہیں کہ مکاتب کے نظام کو کیسے مستحکم کیا جائے اور کیسے اس کو اور زیادہ منظم کیا جائے. آج کے حالات میں اس سلسلے میں آپ سے استفادہ کریں گے اور آپ کی اجازت ہوگی تو بعد میں کچھ اگر پوچھنا ہوگا تو ہم آپ سے سوال کی بھی درخواست کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرما دے, جانبین کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے. ہم آپ کے بہت ممنون مشکور ہیں, آپ تشریف لے آئے. آپ سے درخواست ہے کہ تشریف لا کر کے اپنے تجربات اور ملک کی موجودہ صورتحال کو سامنے رکھ کر کے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں. اتنا میں آپ کو ضرور عرض کروں گا کہ ابھی جو آپ نے دارالعلوم کی دیوبند کی جو کارگزاری سنائی وہ بھی ضرور آپ نے سنائیں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.